لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور اور معروف حدیثیں جن کی تلاوت کی گئی ہے، فرماتے ہیں حضرت: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، جس کا بالکل واضح سا مطلب یہ ہے کہ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. اگر ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ اور نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. دوسری حدیث: حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. اس میں بھی گویا پیغمبر نے نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم حسین سے محبت کرو. حسین سے محبت کرو گے، محبوب خدا بن جاؤ گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ حدیث کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے. اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو گویا پیغمبر نے یہ فرمایا: اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو، محب حسین ہو جاؤ. اگر معشوق خدا بننا چاہتے ہو، عاشق حسین ہو جاؤ. تو یہ نسخہ پیغمبر کا دیا ہوا ہے کہ حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. لیکن جب آپ قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن کا نسخہ اور ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم دعویٰ کرتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہیے فاتبعونی، میری پیروی کرو. میری پیروی کرو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. دو فائدے ہوں گے پیغمبر کی پیروی سے. نمبر ایک، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. اور دوسرا فائدہ پیغمبر کی پیروی کا یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو قرآن کے اس قانون کے اعتبار سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ رسول کی پیروی.
دو فائدے اس کے ہیں، ایک تو یہ تم معشوق خدا بنو گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے محبوب الہی بننا ہے تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ حبیب فرماتے ہیں کہ اگر محبوب خدا بننا ہے تو حسین سے محبت کرو۔ اب یہاں پر آدمی یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ بات صحیح کون سی ہے۔ اچھا، ہم کو قانون کیا بتایا گیا کہ اگر کبھی قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قبول کس کو کیا جائے گا؟ قرآن کو۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی پیروی کرو، حدیث کہتی ہے کہ حسین سے محبت کرو۔ آیا قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اور جگہوں پر اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور حدیثیں کچھ کہہ رہی ہوں۔ حدیثوں کا مطلب گڑی ہوئی حدیثیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہاں اختلاف نہیں ہے۔ اگر پیغمبر نے کہا کہ حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تو دونوں چیزیں ایک ہیں۔ پیغمبر کی پیروی کرو، پیغمبر کی پیروی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو رسول اللہ نے کیا ہے وہی تم کرو۔ کیا رسول اللہ نے حسین سے محبت نہیں کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع پیغمبر حسین کی محبت ہے اور حسین کی محبت عشق خدا ہے۔ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو عشق پیغمبر ہے، عشق حسین ہے، وہی اتباع پیغمبر ہے۔ پیغمبر نے تو اس حد تک محبت کی ہے حسین سے کہ جہاں ہم آپ محبت کر ہی نہیں سکتے۔ صلوات بر محمد وعلی۔ نہیں ہے کہ خود محبت کی ہے، عجیب ہے۔ ایک آج روایت، اتفاق سے آج ایک روایت دیکھی کہ پیغمبر نے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے دعا کی ہے کہ اچھا، اور سیم دعا ہے، یہی دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اپنے بچوں کے لیے جب جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو وہاں لے جا کے چھوڑا تھا۔ کہاں؟ مکہ معظمہ میں۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ قرآن مجید میں کہ پالنے والے، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر تیرے گھر کے پاس کہ جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، جو ہے وہ زراعت نہیں ہو سکتی، وہاں پر ابراہیم نے کیا دعا کی تھی کہ پالنے والے ہماری اس اولاد کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ پالنے والے میں نے اپنے ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، اور تو لوگوں کے دلوں کو میری اس ذریت کی طرف موڑ دے۔ اور اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ایسا موڑا ہے کہ آج انسان جو بھی جاتا ہے وہ حضرت ہاجرہ کی پیروی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا ہے؟ خانہ خدا کا یہی دعا بے نہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الشہداء کے لیے کی ہے کہ پالنے والے لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ تو اب جو بھی کائنات میں حسین کا عاشق نظر آئے، سمجھ لیجئے اس کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، اور جو حسین سے الگ ہو جائے گویا نبی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ صلوات در محمد وعلی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر اتنا زیادہ، اگر بات آج ہوئی تو آج، ورنہ کل اس کو آگے اتنا زیادہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کیوں رکھا جا رہا ہے؟ حسین کی ذات وہ ہے، حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی پیدائش سے پہلے سے ان کا ذکر ہے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے۔ صلوات بر محمد وعلی۔ جن کی ولادت سے پہلے سے آدم کے زمانے میں ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ذکر ہوا۔ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، ڈکشنری میں باقاعدہ جو عاشورہ کے معنی لکھے ہیں وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے مجموع البیان کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے پوچھا اللہ سے کہ مل عاشورہ، پالنے والے یہ عاشورہ کیا ہے؟ تو آخر حسین علیہ السلام، اس قدر اہمیت حسین کی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، وہ کون ہے؟
رسول اللہ کی ذات ہے نا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق، تو ساری کائنات کی خلقت کا سبب رسول اللہ کی ذات ہے نا. وہ پیغمبر سجدے میں ہے، حسین آ کے ان کی پشت پر ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. اس کو یہ کہا جا رہا خبردار جب تک حسین پشت سے نہ اتر جائیں آپ سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ خطبہ دے رہے، بہت مشہور ہے نا، بس ایک نقطے کی طرف توجہ دلانی. دوران خطبہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، حسین گر پڑے نا، یہاں تک تو ہے. اب آگے، میں اگر اپنے بچے کے ساتھ اس مجلس میں آؤں اور دوران تقریر میرا بیٹا گر جائے، مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ بتائیے گا. ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہے، ہر بات حدیث. کچھ کامن سینس آدمی یوز کرے. مجلسیں آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، اس میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جو مجلسیں پڑھتے رہتے. اگر میرا بیٹا ابھی وہاں دروازے پر گر جائے تو مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ 10 لوگ دوڑ، نہیں مولانا آپ تشریف رکھیے، 10 لوگ دوڑ جائیں گے. میرے جو اس در کا نوکر ہے اس کا بیٹا اگر گر جائے تو اس کو ممبر سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، حسین گرے. روایت کیا کہتی ہے اور عقل کو کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ پیغمبر کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے. 50 لوگ دوڑیں گے، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ان لوگوں کو دوڑنا چاہیے. یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، میں جاتا ہوں حسین کو لے کے آتا ہوں. عقل کہتی ہے کہ ان اصحاب کرام کو دوڑنا چاہیے حسین کو اٹھانے کے لیے. اور روایت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر اترے، گئے، حسین کو اٹھایا، لے کے آئے. آپ کس کو ایکسپٹ کریں گے، عقل کو کہ روایت کو؟ صلوات بر محمد. کس چیز کو آپ قبول کریں گے؟ عقل کو قبول کریں گے. عقل کہتی ہے پیغمبر کو نہیں اترنا چاہیے. روایت کہتے ہیں سب نے پڑھا، کوئی اس چیز میں شبہ والی بات تو نہیں ہے نا، بچپنے سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اترے، گئے، اٹھایا. سوال، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کا ایک جواب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ کمیونیکیشن گیپ ہو جائے، تو قبل اس کے کہ آپ اعتراض کیجیے مجھ سے الگ سے آ کے سمجھ لیجیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ فقط رسول اللہ کے نواسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ دوسری دقت یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے فرزند بھی ہیں. اور علی کا بیٹا ہونا یہ آپ کو کربلا میں پتا چل چکا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو، تو جواب کیا دیا گیا؟ بغضن لے ابیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین جہاں نبی کے نواسے ہیں وہیں اس علی کے بیٹے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اتنی دشمنیاں ہیں، اتنی دشمنیاں ہیں کہ آپ روایت سنیے، پیغمبر کا آخری وقت ہے. روایت کہتی ہے کہ آخر وقت پیغمبر کی وفات سے پہلے تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. کسی کو بھیجا گیا، پیغمبر نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ. کسی کو بھیجا گیا، پیغمبر کے سامنے آئے، میرے حبیب کو بلاؤ. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کیا کر رہی ہو تم لوگ، سمجھ نہیں رہی ہو؟ یہ علی کو بلا رہے ہیں، علی کو. امیر المؤمنین آئے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات آئے، پیغمبر نے علی کو اپنے سینے سے لگایا. یہ لبہائے مبارک پیغمبر لے گئے علی کے کانوں تک اور مولا کائنات سے کچھ بیان کرنا شروع کیا. وہ ایک الگ تفصیل، اس میں نہیں جانا ہے مجھ کو، اس لیے کہ وہ موسم نہیں ہے. مل جملہ اس کے روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے اس آخری لمحے میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے قریب اپنے لبہائے مبارک لے جا کے فرمایا علی
لوگوں کے تئیں تمہارا کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آپ اگر یہ اعتراض کریں، سوال کریں کہ آخر حسین گر پڑے، پیغمبر کو اترنے کی ضرورت کیا تھی، تو ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حسین کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ حسین علی کے بیٹے تھے۔ جب حسین گر پڑے تو لوگوں کو علی سے قدورت تھی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پیغمبر نے فرمایا لوگوں کے سینوں میں تمہارا کینہ دفن ہے، جو ظاہر ہوگا مرنے کے میرے بعد۔ تب لوگ حسین گرے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، چھوڑو جانے دو۔ یہ جواب آپ دے سکتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کو علی سے قدورت تھی، علی سے دشمنیاں تھی، حسین اس علی کے بیٹے تھے، اس لیے اوائڈ کیا، جانے دو۔ لیکن یہ جواب ہمارا اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ کیا سارے مجمع کو علی سے قدورت تھی؟ سلمان کو بھی قدورت تھی معاذ اللہ، ابو ذر کو بھی علی سے دشمنی تھی، مقداد کو، عمار کو بھی علی سے دشمنی تھی۔ آپ کہیں گے صاحب ہو سکتا ہے اس مجلس میں نہ رہے ہوں، صلوات بر محمد، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے صاحب، لیکن یہ بھی کہ جتنے چاہنے والے علی کے تھے وہ ایک ساتھ اس دن مجلس سے غائب ہو گئے تھے کہ آج نہ سلمان۔ دوسری بات ایسا ممکن نہیں ہے کہ کہیں پیغمبر کی تقریر ہو اور ابو ذر غائب ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کہیں پیغمبر کی تقریر ہو اور سلمان نہ ہو، عمار نہ ہو، مقداد نہ ہو۔ پھر جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پبلک کو جانا چاہیے، روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر، تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ سلمان اٹھے ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سلمان کے سامنے حسین گر جائے اور سلمان نہ اٹھے، مقداد نہ اٹھے، ابو ذر نہ اٹھے، بقیہ اصحاب بھی اٹھے ہوں گے۔ عقل کہتی، روایت کہتی ہے مگر پیغمبر گئے۔ کیا کریں اب اس کے علاوہ تیسرا جواب؟ کا تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اٹھے تو ہوں گے، لیکن ممکن ہے، میں بھی پاسبل، کہ ممبر سے پیغمبر نے اشارہ کیا ہو، خبردار آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھیے، میں آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ ہم مانتے کہ پیغمبر نے کہا خبردار کوئی حسین کو اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اس کے پیچھے راز کیا یا رسول اللہ؟ ایسا کیوں کیا؟ کہیں کوئی ممبر سے اتر کے جا کر کے اٹھاتا ہے؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دیں، آج پہلے دن حسین گرے ہیں، صحابیت کو اس کی حیثیت بتا دی جائے، کوئی امام کو سہارا دینے کی کوشش نہ کرے۔ صلوات بر محمد، امام کوئی عام انسان سہارا نہیں دے سکتا، ولو ظاہری طور پر ہی کیوں نہ گرا۔ پیغمبر ممبر پر آ گئے۔ اب یہاں پہ آخری بات آتا ہوں اپنی منزل پر میں۔ اب جب ممبر پر آئے تو طریقہ کیا ہے؟ اگر مجلس میں کچھ ڈسٹرب ہو جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھوا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہی نہ ہوتا ہے، اور اس کے آگے بات کنٹینیو کر دی جاتی ہے۔ پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حسین گرے تھے، چلیے صاحب آپ نہیں چاہتے تھے کہ اور کوئی آدمی اٹھائے، امامت ہے تو نبوت ہی سہارا دے گی، آپ گئے لے کے آئے ممبر پر بیٹھے، تو اب یہی ہونا، ہاں تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو میں کیا کہہ رہا تھا، اور وہاں سے رسول اللہ بات آگے بڑھاتے نا۔ لیکن آپ روایت پڑھیے، عجیب ہے، حسین کو لے کے ممبر پر آئے اور پچھلی تقریر ختم، اب رسول اللہ نے ایک نئی آیت کی تلاوت کی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اگر اسی کو میں سمجھا لے گیا، ممبر پر لے کے آئے، پچھلی گفتگو ختم اور اب ایک نئی آیت کی تلاوت فرمائی، فرماتے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی معاذ اللہ بے ربط گفتگو کرتے ہیں، کیا مطلب؟ ابھی کچھ کہہ رہے تھے، یہ اچانک نئی آیت؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دے، اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو ربط والی گفتگو کس کی ہوگی؟ ڈھنگ کی گفتگو کس کی ہوگی؟ میں نے کہا رسول اللہ مگر پچھلی تقریر سے اس آیت کا رابطہ کیا ہے؟ کہا تم تقریر کو کیوں جاتے ہو؟ واقعہ بھی تو ہوا ہے۔ میں نے کہا واقعہ یہ ہوا ہے کہ حسین گرے ہیں، اب اگر اس تلاوت کو حسین سے جوڑا جائے تو مطلب کیا ہوا؟ آیت کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے
आजमाइश का सबब है। फितना यानी आजमाइश का सबब है। अगर इसको हुसैन से जोड़ते हैं, हुसैन गिर पड़े हैं, तो मतलब क्या हुआ? यानी हुसैन गिरे नहीं थे, बल्कि रसूलुल्लाह की, अगर पैगंबर की आजमाइश नहीं थी तो इस आयत की तिलावत का मतलब क्या हुआ? सलवात बर मोहम्मद। अगर रसूलुल्लाह को परखा नहीं जा रहा था, अगर आजमाइश नहीं थी, तो इस आयत की तिलावत का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो आपको रब्त जोड़ना पड़ेगा कि हुसैन के गिरने में और इस आयत की तिलावत में राबिता है। क्या राबिता है? का औलाद आजमाइश का सबब है। या रसूल अल्लाह, हुसैन के गिरने से आपकी आजमाइश का क्या मतलब? अजब नहीं पैगंबर आवाज दे, दुनिया में किसी की समझ में आए या ना आए। तुम तो मजलिस पढ़ते हो ना, खिताबत का अपना मिजाज है। खतीब हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, दौरान तकरीर खलल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हुसैन गिरे नहीं थे, बल्कि रसूलुल्लाह का इम्तिहान हो रहा था कि देखें मेरा हबीब अपने खुतबे को अहमियत देता है कि बकाए इस्लाम की जमानत हुसैन इब्ने अली को अहमियत देता है। और पैगंबर ने खुतबा तोड़ के हुसैन को जाके उठा के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। सलवात बर मोहम्मद। इतना एहतमाम हुसैन के लिए क्यों? इस कदर एहतराम हुसैन का क्यों? सवाल ये होगा ना, आखिर हुसैन क्या है? पैगंबर भी दुआ कर रहे कि पालने वाले लोगों के, मोमिनीन के दिलों को मोड़ दे मेरे फर्जंद हुसैन की तरफ। उसका जवाब कल की मजलिस से अगर आप जोड़िए, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल की मजलिस से अगर आप जोड़िए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद की बैयत से इनकार किया। और क्या कह के इनकार किया? न ये कि मैं फकत, बल्कि मिसली ला युबायउ मिसला, मेरे जैसा कभी यजीद जैसों की बैयत नहीं कर सकता। आखिर ये इनकार इमाम हुसैन ने क्यों किया? अब यहां पर एक सवाल यह होगा कि हजरत सैयदुश शुहदा सलामुल्लाह अलैह ने यजीद की बैयत से इनकार किया क्यों? एक जवाब आप ये दे सकते हैं कि असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इतना अंदाजा नहीं था कि इनकार बैयत मामला यहां तक पहुंच जाएगा, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया तो कर दिया, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आए। एक जवाब ये हो सकता, क्या ये आप कह सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदाजा नहीं था कि इनकार बैयत का नतीजा क्या होगा? हुसैन को पता ही नहीं था कि इनकार बैयत से क्या होने वाला है। का हुसैन नहीं जानते थे? हुसैन से पहले, मैंने अभी अर्ज किया ना, आदम के जमाने में तो शहादत हुसैन का जिक्र है, नूह के दौर में कश्ती बनाते वक्त तो हुसैन की शहादत का जिक्र है, हजरत इब्राहिम के जमाने में तो हुसैन की शहादत का जिक्र है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा खुदा से पूछा पालने वाले आशूरा क्या है, पूरी दास्तान आशूरा उनको बताई गई। लिहाजा ये तो आप कह ही नहीं सकते कि माअज़ल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदाजा नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते नहीं थे कि यजीद की बैयत का नतीजा ये निकलेगा। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि हुसैन को अच्छी तरह मालूम था, अच्छी तरह जानते थे कि यजीद की बैयत से इनकार का नतीजा क्या होगा। क्यों? इसलिए कि आपने मजलिसें सुनी होंगी 12 बुजुर्गों से, अक्सर आपने ये रिवायत मुमकिन है हर मुहर्रम में सुनते हो कि हुसैन अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए हैं, शिकम मादर में हैं। एक दिन हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगंबर से फरमाया, बाबा मेरे शिकम में जो बच्चा है वो अजब आवाजें देता है। कभी कहता है या उम्मा अना वलदुकिल अतशान, अम्मा मैं तुम्हारा प्यासा बच्चा हूं। कभी कहता है या उम्मा अना वलदुकिल उरियान, अम्मा मैं तुम्हारा बरहना बच्चा हूं। और उस वक्त पैगंबर ने पूरी दास्तान हजरत ज़हरा को बताई थी ना, वो हुसैन जो पैदाइश से पहले माँ के शिकम में बता सकता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। यजीद की बैयत से इनकार के वक्त इमाम हुसैन को पता नहीं था कि इनकार बैयत का नतीजा क्या बरामद होगा। हत्ता के गए दुश्मन की बात कीजिए,
सलवात बर मोहम्मद, गैर मुस्लिम की बात कीजिए आप। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह पैदा हो गए, बहुत मशहूर है दास्तान। उम्मे ऐमन इमाम हुसैन को आगोश में लेके चली है। कुछ दूर चली थी कि उधर से, अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये मेरे इल्म की कमी कही है कि पैगंबर के घर से अली के घर जा रही थी या मौला के घर से पैगंबर के घर, बहरहाल निकली हैं। रास्ते में यहूदियों का एक छोटा सा टोला काफिला, उसमें उनका आलिम, उसकी नजर पड़ गई हजरत सैयदुश शुहदा पर। जैसे ही उसने इमाम हुसैन की शक्ल देखी रुक गया, कहने लगा उम्मे ऐमन ये बच्चा कौन है? जाने बुतूल फरजंद रसूल अली का लाडला है। कहने लगा ए उम्मे ऐमन इजाजत है मैं इस बच्चे के लबों को चूम लूं? उम्मे ऐमन ने कहा नहीं। क्यों? कहा हुसैन तैयब व ताहिर है, नजिस लब तैयब व ताहिर लबों से मस नहीं हो सकते। कहने लगा अच्छा उम्मे ऐमन ये बताओ अगर मैं कलेमा पढ़ लूं तो? अगर मैं, वो हदीस याद है ना कल से पढ़ी जा रही है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग है। अगर मैं कलेमा पढ़ लूं तो मुझको कोई एतराज नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद रुख करता है आसमान की तरफ, कहता पालने वाले तू गवाह रहना मैं तेरे हुसैन के हाथों पर ईमान लाया हूं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद मुतवज्जे होता है अपनी कौम की तरफ, कहता है जानते हो ये बच्चा कौन है? कल को मैदान करबला में ये बच्चा इतना प्यासा होगा, इतना प्यासा होगा कि जमीन और आसमान के दरमियान की फजा इस बच्चे की निगाह में धुएं के मानिंद हो जाएगी। आप इंसाफ से बताइए, हुसैन के बचपने में एक यहूदी जानता है कि हुसैन के साथ क्या होने वाला है, खुद हुसैन को पता नहीं है कि इनकार बैयत का नतीजा क्या होगा। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह मदीने से चलने लगे जब, सुना है ना, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा ने रोका, बेटा कहां जा रहे हो? इराक मत जाओ। क्यों? मैंने तुम्हारे नाना से सुना है कि मेरा बेटा कल को इराक में शहीद किया जाएगा। इसी घर में रह के बाहर से आके उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा को पता है कि इस हुसैन के साथ क्या होने वाला है। 57 बरस की उम्र में हुसैन को पता नहीं था। एक हुसैन मक्के पहुंच गए, कल अर्ज किया ना हमने, खुतूत आए, जनाब मुस्लिम को भेजा, मक्के पहुंच गए। अब जब मक्के से मुस्लिम को भेजने के बाद जिलहिज में खुद निकलने लगे हैं हुसैन, तो इब्ने अब्बास ने रोका मत जाइए। जवाब क्या था इमाम हुसैन का? अल्लाह मुझको शहीद देखना चाहता है। आगे कल इंशाअल्लाह बहस होगी क्यों अल्लाह देखना चाहता। अच्छा आप जाइए, औरतों और बच्चों को न ले जाइए, अल्लाह इनको असीर देखना चाहता है। इमाम हुसैन मक्के से निकल गए, करबला पहुंच गए। करबला में रोज़े आशूरा की बात है। रोज़े आशूरा जब रुखसत के लिए आए हैं तो एक मंजर वो भी लिखा जाता है कि अचानक इमाम हुसैन ने रोना शुरू किया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि भैया हम रोते थे तो आप हमको मना करते थे। है रिवायत भी है कि एक मरतबा शोरे गिरिया बुलंद हुआ, इमाम हुसैन पलट के आए, कहते हैं या उख्ती ज़ैनब मा लकुन्न अना हुसैन कुन हय्युन व अंतुन तबकीन। क्या हो गया मेरी बहन ज़ैनब, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है और तुम लोग हुसैन के होते हुए रो रही हो। तो जब ये औरतें रोती थी तो इमाम हुसैन उनको चुप कराते थे, मत रो अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। आखिर वक्त जब खुद रुखसत होके जाने लगे तो रिवायत कहती है कि बाकायदा इमाम हुसैन ने गिरिया शुरू किया। ज़ैनब ने पलट के सवाल कर लिया, भैया हम रोते थे तो आप हमको मना करते थे और अब आप क्यों रो रहे हैं? उस वक्त जानते हैं इमाम हुसैन का जवाब क्या था? फरमाते हैं ज़ैनब मेरी नजरों के सामने वो मंजर है कि मेरे बाद किस तरीके से तुम लोगों को असीर किया जाए। अब इन सारी चीजों के बाद
اگر کوئی پوچھے تو جواب ہے نہیں ہے کہ اپنی شہادت ایک ایک چیز کا علم تھا حضرت سید الشہداء کو کہ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد ہمارے گھرانے کے ساتھ کیا کیا ہونے والا. بالکل پکی بات ہے نا. جب یہ طے ہو گیا کہ حسین جانتے تھے کہ ہماری انکار بیعت کا نتیجہ یہ ہوگا, تو اب سوال یہ ہے کہ حسین نے نہ یہ کہ خود انکار کیا بلکہ قیامت تک کا اعلان کر کے چلے گئے مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا کبھی حسین جیسے, میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اس پر گفتگو تفصیلی کل ہوگی. آج بس ایک مختصر, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے؟ کیا مطلب تھا حسین کو دنیا سے؟ بیعت کر لیتے, آرام سے مدینے میں رہ کر کے اپنی عبادت کرتے, دعا پڑھتے, نماز پڑھتے, بقیہ لوگ جائے جہنم میں. حسین سے مطلب؟ ایک جواب, ایک سوال یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ جواب, قرآن مجید کہتا ہے صلوات بر محمد وآل. دیکھیں حسین کی مجبوری کیا تھی. سب سے بڑا مسئلہ جو حسین کا ہے, حسین ہماری آپ کی طرح عام انسان نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہمارے لیے بھی, عام انسان کے لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, جلدی سے خیر, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے, اکیلے دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے, اکیلے اللہ والا ہو جانا کافی نہیں ہے. آج سنڈے ہے, 5 بجے ہم آ گئے تاکہ یہاں نماز جماعت بھی پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے مجلس میں بھی شریک ہوں گے, نیاز میں بھی شریک. تو ہمارا خود کا 5 بجے نماز جماعت میں آنا انف نہیں ہے جب تک کہ ہم کو یہ توجہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا بھی نماز میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. قرآن کہتا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. مطلب یہ قرآن خود غرض انسان, سیلفش انسان کو پسند. ایک چھوٹی سی داستان پڑ جائے گی, مجلس ممکن ہے 2-4 منٹ, مگر ایک چھوٹی سی داستان میں نقل کرتا ہوں. نابینا ہے, اندھا ہے, اس کے سینے پر پرندے بیٹھے دانا بھرا رہے ہیں. کتنا, انکلوڈنگ مائی سیلف, پورے مجمع سے سوال ہے کسی نے فرشتہ دیکھا آج تک؟ وہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ فرشتہ اس کے سینے میں بیٹھ کے پرندے کی شکل میں کھانا کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ جا رہے تھے, دیکھا اس کی طرف مڑ گئے. موسیٰ اکثر مناجات کے لیے جاتے تھے اور مناجات میں ان کو جوابات بھی ملتے تھے. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی, 4تھی-5ویں مجلس کے بعد کچھ مناجات حضرت موسیٰ کی نقل کی جائیں گے جس میں اللہ کا جواب ادھر سے آیا, اگر توفیق اس کی شامل حال رہی تو. اس اندھے کو احساس ہوا, کون؟ میں موسیٰ نبی خدا, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے مناجات کے لیے. کہنے لگا یا نبی اللہ ایک کام میرا کر دیجئے گا. کیا؟ جس کے سینے میں بیٹھ کے فرشتہ کھانا کھلا رہا اس کو تو پکا ہے نا جنت میں جاؤں گا. لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. کہنے لگا ذرا اللہ سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. موسیٰ چلے گئے, واپس آئے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب پیغامبر ہے. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ سے میں نے بات تو کی مگر خدا فرماتا ہے میاں جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی. یعنی اتنا کبھی انشاءاللہ اس ایک ہفتے میں بات ہوگی کہ انسان کو کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, کبھی اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگا یا نبی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فرشتہ مجھ کو کھانا کھلا رہا ہے, میں کچھ ہوں تبھی تو. کہا بے شک, کہ اللہ عادل ہے, بلا وجہ جہنم میں جاؤں گا نہیں میں. خدا نے وجہ بتائی ہے. کہا بتائیے خدا نے وجہ. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ تم بتاؤ, تم تو فلاں جگہ کے رہنے والے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو جنگل بیابان میں؟ کہنے لگا یا نبی اللہ میری بستی کے لوگ بے دین تھے, میری بستی کے لوگ لامذہب تھے, میں نے سوچا ان کے درمیان رہوں گا اپنا بھی دین ایمان خراب ہوگا, لہذا چلو جنگل بیابان میں عبادت کر کے کم از کم اپنی جنت تو بچا لو. حضرت موسیٰ نے کہا یہی بات خدا کو ناپسند ہوئی ہے.
کہ تجھ کو اپنی نجات کی فکر تھی, بقیہ میرے بندوں کی نجات کی فکر نہیں تھی. اگر تو بستی میں رہتا, تبلیغ کرتا, ہدایت کرتا, شاید 2-4 لوگ صحیح ہو جاتے, سدھر جاتے, راہ راست پر آ جاتے. اس کو احساس ہوا کہ یا نبی اللہ میری خطا یہ ہے. کہا ہاں. کہا آپ جائیے خدا سے بات کیجیے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے گاؤں میں رہتا, ہدایت کرتا, اس کو معلوم ہے کتنے لوگ راہ راست پر آ سکتے تھے. میرے جسم کو اتنا وسیع و عریض کر دے, میں سب کا عذاب اکیلے چکھنے کو تیار ہوں, بقیہ کو جنت میں ڈال دے. موسیٰ پلٹ کے آئے, حضرت موسیٰ نے کہا اب تو جنت میں جائے گا. اس نے کہا میں نے کوئی عمل نہیں انجام دیا اس بیچ. کہ صرف اتنے تھنکنگ کا چینج ہو جانا. ابھی تک تجھ کو اپنی فکر تھی, اب بقیہ بندوں کی بھی فکر ہو گئی ہے, لہذا تیری نماز بھی قبول ہے, تیری عبادت بھی قبول ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اکیلے مومن ہو جانے کو انف نہیں سمجھتا. قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کو جہنم کی آگ سے. اب سب کی اوقات الگ الگ ہے. ہماری بیوی, ہمارے 2 بچے, تمام, ہم سے بقیہ مطلب نہیں ہے. ہم کو پیش نماز بنا دیا گیا 17 کلفٹن ماسک میں. اب ہم اپنے بیوی بچوں تک محدود نہیں ہیں. جتنے ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو امام جمعہ بنا دیا گیا, تو اب ہم اپنے بچوں تک اور مسجد تک محدود نہیں ہیں. اب جتنے اس دائرے میں آتے ہیں ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ دار. ہم کو اللہ نے نبی بنا دیا, تو اب جتنے حصے کے لیے نبی بنایا گیا ہے ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اب کسی کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا, تو اب ان کی ذمہ داری اپنے گھر اور بچوں تک نہیں ہے. پوری کائنات, چاہے جادوگر کہا جائے, چاہے ساحر کہا جائے, چاہے دیوانہ کہا جائے, آپ سب برداشت کریں گے, مگر پیغام خدا اللہ کا دین ان تک پہنچا کے جائیں گے. رحمت للعالمین اس دنیا سے جانے لگے, تو اب جو ان کا جانشین ہوگا, جو ان کی جگہ پر آئے گا, اب چاہے اس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑے, صلوات بر محمد, چاہے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہو, چاہے اس کا گھر جلایا جائے, سب برداشت کیجئے مگر دین بچا کے جائیے. یہی وجہ ہے, آپ نے پڑھی ہے تاریخ میں, 320 کنٹل 32 ٹن کا دروازہ تھا خیبر کا. سنا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پر تھا. سنا ہے؟ پیر زمین پر نہیں ہے. ہے کوئی آلہ جو علی کی طاقت کو ناپ لے؟ ہے کوئی آلہ جو علی کی طاقت کا اندازہ کر لے؟ پوری فوج اس پر سے گزر گئی, یہاں تک ہے نا. اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہی علی ہے, گلے میں رسی کا پھندا ہے. سنا ہے نا, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا, دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا. ہم آپ جو 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے, اب جب تاریخ ہم پڑھیں گے, ایک طرف یہ طاقت, ایک طرف یہ مظلومی. عقل میں آئے گی بات, یا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. دونوں میں سے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. لیکن جس انسان نے اپنی آنکھوں سے دونوں منظر دیکھا ہو, کیا وقت ہے کہ مولا اتنی طاقت آپ کے پاس, 32 ٹن کا دروازہ 2 انگلیوں سے اکھڑ جائے اور آپ کے ہاتھ میں ہو, پیر زمین پر بھی نہ ہو. کسی کی ہمت ہے کہ جو نگاہ اٹھا کے دیکھ لے آپ کی طرف. یہ اتنا صبر کیوں کہ آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور آپ کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں, آپ چلے جا رہے ہیں. عجب نہیں, مولا آواز دیں, ساتھ ساتھ رہو تب سمجھ میں آئے گا. اور اب پڑھیے تاریخ. علی کے گلے میں رسی کا پھندا سلام اللہ علیہ, ایک آدمی کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے. تب تک ایک یہودی تھا, اس نے جیسے ہی علی کو دیکھا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا دوسرا ساتھی تھا, کہنے لگا کیا ہوا, کلمہ پڑھ لیا تم نے, مسلمان ہو گئے تم؟ کہنے لگا ہاں. کیوں؟ کہنے لگا میں خیبر کا یہودی ہوں. اب سنیے آپ, میں خیبر کا یہودی ہوں. میری انہی آنکھوں نے دیکھا تھا اس آدمی کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے. انہی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ اس کے سامنے ہاتھوں کے اوپر 32 ٹن کا دروازہ ہے. اب وہی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. میں نے بہت غور کیا, کہاں وہ طاقت,
اور کہاں یہ صبر؟ بہت غور کرنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرے صبر کرتے ہیں، اور جب یہ احساس ہو گیا کہ اللہ کے نمائندے ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، عجب نہیں مسکرا کے علی آواز دے، سمجھ میں آیا اگر ایک بھی انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے تو علی گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہے۔ صلوات در محمد وآل۔ تو پھر واپس چلیے، قرآن کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ ہر آدمی کی اوقات الگ الگ ہے۔ ہماری بیوی بچے، پیش نماز اس کی مسجد، امام جمعہ اس کا علاقہ، نبی اس کی امت، رحمت للعالمین کائنات ان کا جانشین، پوری کا یہی وجہ ہے۔ اب حدیث سناؤں آپ کو، یہی وجہ ہے پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، سنی حدیث آپ نے، انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اس کا مطلب نبی اپنے زمانے میں امت کے باپ تھے، علی اپنے دور میں امت کے باپ تھے، حسن اپنے دور میں امت کے باپ تھے، حسین اپنے زمانے میں امت کے باپ تھے۔ اور قرآن کہتا ہے اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ جب حسین امت کے باپ ہیں تو اکیلے مدینے میں بیعت کر کے عبادت نہیں کر سکتے کہ یزید دین کا کھلواڑ کرے۔ ہمارا گھر لٹ جائے برداشت ہے، مگر یزید کو دین مٹانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ فلسفہ تھا جس کی بنیاد پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنا کنبہ لے کر کے کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ چاہے جو ہو جائے مگر یزید کو دین مٹانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 2 محرم کی تاریخ وہ ہے کہ جس دن حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مکہ معظمہ سے چل کے 8 ذی الحجہ کو چلے مکہ معظمہ سے، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کربلا پہنچنے کے بعد فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے، پھر ادھر سے لشکر پر لشکر آنا شروع ہوئے۔ اچانک یہ حکم دیا گیا کہ فرات کے کنارے سے آپ خیمے، میں نے کل کی مجلس میں کیا عرض کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ 28 رجب نہیں، جس دن سے بیعت کا مطالبہ ہوا ہے اس دن سے لے کے 10 محرم تک اگر آپ امام حسین کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہر موڑ پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام حسین چاہتے ہیں کسی صورت سے جنگ ٹل جائے۔ اور انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آخر میں جو امام نے بلا کر کے عمر سعد سے گفتگو کی ہے، آخری حد تک امام حسین کی کوشش یہی رہی ہے کہ کسی صورت سے جنگ ٹل جائے، یہاں تک کہ اب جب عمر سعد کا لشکر آ گیا اور یہ ہوا کہ آپ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیجئے، وہاں پر اچھا وہ انسان جانتے ہیں آپ مسلم ابن عقیل کون تھے؟ علی کے داماد بھی تھے، بھتیجے تو تھے ہی، مولا کائنات کے داماد تھے۔ مولا کے داماد تھے یعنی ام البنین کے داماد تھے، ام البنین کے داماد تھے یعنی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے سگے بہنوئی تھے، مسلم بہنوئی تھے حضرت مسلم۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے پوچھا کیا تم مسلم کی حالت دیکھنا چاہتے ہو، اور عباس نے کہا ہاں، تو امام نے فرمایا تھا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اور جب انگلیوں کے درمیان عباس جیسی شخصیت، یہ ذہن میں رہے، دیکھا پیر میں رسی بدھی ہوئی کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، اس وقت بھی عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچ گیا تھا۔ حسین نے بڑھ کے روک لیا تھا، بھیا ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے۔ آج پھر وہی عباس، کتنا روکا جائے، کتنا روکا جائے اس جوان کو۔ روایت کہتی جیسے حکم آیا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں، جناب عباس کی تلوار نکل آئی۔ ہمارے آقا کو مجبور سمجھ رکھا ہے۔ یہاں پر بعض بزرگوں کا فرمانا میں نے نہیں پڑھا ہے،
بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ حضرت عباس کو روکتے خیمے میں آ گئے. کس کے پاس؟ زینب کے پاس. اور آ کے کہنے لگے زینب غضب ہو گیا ہے. کیا ہوا بھیا؟ کہا عباس کو جلال آ گیا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں جنگ نہیں ہو, فرات کے کنارے سے خیمے ہم ہٹا لینا چاہتے. کہا تو آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے. امام نے فرمایا اتنا روک چکا ہوں اپنے اس شیر کو, اتنا روک چکا ہوں اپنے اس شیر کو. جناب زینب نے کہا فضہ جاؤ عباس کو بلا لاؤ. اسی گھر کے پروردہ, ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی فضہ نے کہا آقا ابو الفضل عباس آپ کو شہزادی بلا رہی ہیں, آئے تو مگر کہتے ہیں کہ دور ہی سے ہاتھ جوڑ لیے زینب کے سامنے. بہن خیمے ہٹانے کے لیے مت کہیے گا, منع مت کیجیے گا, ان ظالموں نے میرے مولا کو مجبور سمجھ رکھا ہے, ان ظالموں نے میرے حسین کو مجبور سمجھ رکھا. یہ ہے اطاعت امامت کی. زینب نے کچھ نہیں کہا, صرف ایک جملہ کہا, بھیا مگر امام چاہتے خیمے ہٹا لیے جائے. بس اتنا سننا تھا کہ عباس کی تلوار نیام میں چلی گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کل سے انشاءاللہ کربلا کے متعلق گفتگو ہوگی, لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا وہ دو مظلوم بچے جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے باپ کے ساتھ آئے تھے. کہتے ہیں کہ جب مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا تو ایک دن مسلم اپنے ان دونوں بچوں کو لے کر کے گئے اسی ملعون شریح قاضی کے پاس کہ ان بچوں کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو, کوئی قافلہ مل جائے بچوں کو مدینے بھیجوا دینا. اس ملعون نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے, بعض روایتوں میں یہ, ان دونوں بچوں کو کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ان کو بھیج دو. ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کا بیٹا بھی ویسے ہی. ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے, جاؤ دوڑو مل جائے گا قافلہ. بچے دوڑتے رہے, قافلہ نکل گیا, بچے قافلے کی گرد بھی نہ پا سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچے کوفے میں ابن زیاد کے قید خانے میں گرفتار ہو گئے. ایک مدت تک گرفتار رہے. یہاں سے جب یہ قافلہ لٹا ہوا 11 محرم کو چلا ہے, 12 محرم کو کوفے پہنچا ہے, تو روایت کہتی اتفاق سے اس لٹے ہوئے قافلے کی ملاقات وہاں قید خانے میں ان دونوں بچوں سے ہو گئی. آپ سوچئے کہ جب ماں ملی ہوگی اپنے بچوں سے, زینب ملی ہوں گی ان بھانجوں سے, تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ پھر اچانک حکم یہ ہوا کہ یہ قافلہ شام جائے گا. جناب زینب نے کہا یا تو ان بچوں کو ہمارے ساتھ شام جانے دو یا ہم کو بھی اسی قید خانے میں روک لو, یا اکیلے بچے کیسے رہیں گے. ابن زیاد ملعون نے ایک نہیں سنی, قافلہ شام چلا گیا اور 2 یہ یتیم بچے اسی قید خانے میں قیدی کی حیثیت سے پڑے تقریباً 1 برس. یہ محرم کا واقعہ ہے, سفر میں جا کے ان کی ذی الحج میں جا کے ان بچوں کی شہادت ہوئی ہے, یعنی تقریباً 1 برس تک اس قید خانے میں رہے. دربان کا نام ہے. ایک دن آتا ہے, اللہ اکبر, بچوں نے سوچا کہ کتنا برداشت کریں. جانتے ہیں ان بچوں کا حال کیا تھا؟ 24 گھنٹے میں 2 روٹی اور 2 پیالوں میں گرم پانی یہ بچوں کو ملتا تھا. بچوں نے سوچا جب یہی ہے تو کیوں نہ ہم دن بھر روزے کی نیت کر لیں, شام کو اسی سے افطار کر لیں گے. بچے دن بھر روزہ رہتے تھے, شام کو 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی سے افطار کرتے تھے.
دربان کا نام ہے مشکور. ایک دن ان بچوں نے کہا آج جو مشکور آئے تو اس کو اپنی حالت بتاتے ہیں, شاید کچھ توجہ کرے. آج جو مشکور کھانا پانی لے کر کے آیا, ان بچوں نے کہا مشکور رک جاؤ, ہم کو تجھ سے کچھ بات کرنی. کہو. کہا مشکور یہ بتا رسول اللہ کو جانتا ہے تو؟ کہنے لگا ہاں میرے رسول ہے, میرے پیغمبر ہیں, میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. اچھا یہ بتا کیا تو فاطمہ زہرا کو جانتا ہے؟ میرے نبی کی بیٹی ہے. یہ بتا کیا تو امیر المؤمنین کو جانتا ہے؟ میرے امام ہیں. کیا حسین کو بھی جانتا ہے؟ کہاں 5 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا, کیسے نہ جانوں گا. کہ یہ بتاؤ کیا تم مسلم کو بھی جانتے ہو؟ مشکور نے کہا جانتا تو سب کو, یہ بتاؤ یہ پوچھ کیوں رہے ہو تم اچانک اتنے دنوں کے بعد؟ بچوں نے کہا کہ ہم اسی علی کے نواسے ہیں, ہم اسی مسلم کے فرزند ہیں. اتنا سننا تھا. مشکور مومن آدمی تھا. مشکور نے اپنے آپ کو بچوں کے قدموں پہ گرا دیا. ارے بچوں پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اب بتایا ہے نا, اب بتاؤ کیا کرو گے؟ مشکور نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے, چاہو تو یہاں رہو, چاہو مدینے چلے جاؤ, لیکن اب یقین رکھو اب مجھ کو پتا چل گیا ہے اب تم کو کوئی اذیت نہیں ہوگی. جانتے ہیں بچوں نے کیا جواب دیا؟ بچوں نے کہا مشکور ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہم کو آرام سے رکھے, لیکن ہم مدینے جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ بچے کہتے ہیں ہو سکتا ہے تو آرام سے رکھے, لیکن مدینے میں ہمارے لیے ہماری ماں تڑپ رہی ہوگی. ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, لیکن میرے خیال میں ابھی نہیں, آدھی رات ہو جانے دو, میں دروازہ کھول دوں گا, چلے جانا. نصف شب آئی, مشکور نے دروازہ کھول دیا. کہا بچوں جاؤ, دروازہ کھلا ہے اور مجھ کو پتا ہے تم کو آزاد کرنے کا جرم یہ ہے کہ مجھ کو قتل کر دیا جائے گا. مجھ کو اپنے قتل کی پرواہ نہیں ہے, بس اتنی درخواست ہے بچوں کہ کل کو میدان قیامت میں رسول اللہ کے سامنے مجھ کو فراموش مت کر دینا, رسول اللہ کے سامنے مجھ کو بھول نہ جانا. اللہ اکبر. بچوں کو مشکور نے دروازہ کھول دیا. بچے تو چلے گئے مگر ایک پردیس ابھی یہاں برمنگم میں مجھ کو چھوڑ دیجیے آپ رات کو, اور کہیے کہ چلے جائیے مصطفیٰ کے ہاں. میں جا سکتا ہوں. جو آدمی جس شہر میں رہتا نہیں ہے, اس کی گلیوں سے واقف نہیں ہے, کہتے ہیں پوری رات یہ بچے کوفے میں ٹہلتے رہے, کبھی اس کوچے میں کبھی اس کوچے میں, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں, پوری رات ٹہلتے رہے, یہاں تک کہ تھک کے فرات کے کنارے آئے, ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. نماز صبح کا وقت ہوا, اترے, فرات سے وضو کیا, وہی نماز پڑھی. اب کیا کریں؟ پھر اسی درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کہ دن بھر اپنے آپ کو یہیں چھپا کے رکھتے ہیں, رات کو پھر راستہ تلاش کریں گے. یہیں پر ملعون حارث کا مکان ہے, اس کی کنیز ایک برتن لے کے آئی ہے فرات میں پانی بھرنے کے لیے. بچے اوپر درخت پہ ہیں, جیسے ہی اس نے چاہا کہ پانی بھرے, بچے ایسے خوبصورت بچے تھے. پتہ ہے روایت کا جملہ کیا ہے؟ جیسے ہی حارث کی کنیز نے سر جھکایا پانی بھرنے کے لیے, بچوں کا عکس پانی میں آ رہا تھا. روایت کا جملہ ہے کأنہما قمران یلمعان فی الماء, ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 چاند ہو پانی کے اندر چمک رہے ہو. کنیز نے سر اٹھایا, من انتما, کون ہو تم دونوں؟ بہلا پھسلا کے بچوں کو اتارا. بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں, گھبراؤ مت, میں جس کی کنیز ہوں نا وہ تمہارے گھر کی کنیز ہے. لے کے بچوں کو آئی, دروازے پہ روکا, اندر گئی, جا کے حارث کی زوجہ سے کہتی بی بی انعام لاؤ. کیسا انعام؟ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں. کیسا مہمان ہے کہ انعام چاہتی ہے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں. کون مسلم؟ کہ جن کے لیے تم رویا کرتی تھی. مسلم خود تو شہید ہو گئے, پتہ نہیں مسلم کے بچے, مسلم نے عقیل کے بچے. کہتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے دوڑتی ہو نا, یہ مومنہ اس طرح دوڑی ہے. بچوں کو لے کے آئی, نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا, بچوں کو سلا دیا, یہاں تک کہ رات ہوئی. پھر بچوں کو کھلا پلا کر کے حجرے میں سلا دیا. نصف شب کے قریب حارث ملعون آیا. زوجہ نے پوچھا کہاں تھا تو؟ کہنے لگا کہ
مشکور نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا. 500 درہم اور ایک گھوڑا انعام رکھا گیا. صبح سے میں نے اپنے کو اور گھوڑے کو تھکا ڈالا کہ مسلم کے بچے مل جائیں مگر نہ ملے. مومنہ تھی, تڑپ گئی. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ, اگر تجھ کو مسلم کے بچے مل جائیں, 500 روپے مل جائیں, ہمارے لیے تو روٹی کا انتظام کرو گے نا. ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے. چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد یہ ملعون جا کے حارث سو جاتا ہے. ادھر بچوں کا حال یہ کہ ایک کی آنکھ کھلی, دوسرے بھائی کو جگایا, بھیا اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے. چھوٹا بھائی کہتا میں نے بھی دیکھا ہے, پہلے میرا سن لو. پتہ چلا دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا کہ پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم. رسول اللہ نے کہا مسلم خود تو چلے آئے, بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا ہے. کہ بابا مسلم نے کہا یا نہیں یا رسول اللہ, آج کی رات بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں. لگتا ہے بھیا یہ ہماری آخری رات ہے. دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا. مگر یہ نہ سوچئے گا میرے بھائیوں کہ بچے موت کو یاد کر کے یا موت کے ڈر سے رو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بچوں کو شاید یہ خیال ہو بھیا ہم تو قتل ہو کے شہید ہو کے جنت میں چلے جائیں گے, ہماری ماں نہ جانے کب تک ہمارے لیے تڑپتی رہے گی. شاید ماں کو یاد کر کے بچوں نے رونا شروع کیا. آواز حجرے سے باہر نکلی. شک تھا اس ملعون کو اپنی زوجہ کے اوپر, جانتا تھا کہ یہ مومنہ ہے, محب اہل بیت ہے. اٹھا کہتا کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اس مومنہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی پڑوسی گھر سے. کہا نہیں میرے گھر سے آواز ہے. ایک ایک حجرے کو کھولنا شروع کیا, پہنچا جس میں بچے تھے. اچھا صبح سے بچوں نے یہاں سکون و آرام دیکھا ہے نا, ان کو کیا پتا. آگے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ بچوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں. آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کہ کسی میزبان نے مہمان کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے کری. اس ملعون نے بچوں کو یتیموں کو پہلے تماچے مارے, دونوں بھائیوں کے گھیسوؤں کو آپس میں باندھا, دروازے میں قفل تالا لگایا, جا کے سو جاتا. صبح ہوئی, خود تلوار لی, غلام کو لیا, اپنے بیٹے کو لیا, ان یتیموں کو لیا, آیا فرات کے کنارے, تلوار دی غلام کے ہاتھ میں, جا ان بچوں کا سر قلم کر لے. غلام جیسے ہی آگے بڑھا بچوں نے کہا تیری شکل رسول اللہ کے مؤذن بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے. اس غلام نے کہا تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہا ہم علی کے نواسے ہیں. اتنا سننا تھا کہ اس غلام نے تلوار پھینک دی. روایت کہتی اپنے ہاتھ کو فرات میں ڈال دیا. اس نے ڈوبتا تھا, ابھرتا تھا, آواز لگاتا تھا ہائے حسین ہائے حسین. تلوار اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں, جا تو بچوں کا سر قلم کر دے. آگے بڑھے, بچوں نے کہا اچھا تو میرا سر قلم کر لے, کل کو رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا تم سے نبی سے کیا مطلب؟ کہا ہم علی کے نواسے ہیں. بیٹے نے بھی تلوار پھینکی, بھاگا. حارث کہتا باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے کہا اولاد رسول کے قتل میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا. جب غلام اور بیٹے دونوں بھاگ گئے, اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی. بس صاحبان اولاد خدا آپ سب کی اولاد کو آپ کے لیے سلامت رکھے. جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے ان سے پوچھتا ہوں سوچو, چھوٹے چھوٹے بچے, حارث ملعون تلوار لے کے آ گیا, جانتے چاہتا سر قلم کرے. ایک مرتبہ بچوں نے کہا حارث ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں, شاید کوئی ہم کو بچا لے. کہا نہیں ہم کو انعام چاہیے. کہا اچھا انعام چاہتا ہے, لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے, تجھ کو پیسہ مل جائے گا. اس نے کہا نہیں ہم تم کو قتل کریں گے. ایک مرتبہ بچوں نے کہا اچھا قتل کرنا چاہتا ہے. ایک جملہ کہوں, آج مرد و عورت جو اس مجلس میں آئے ہیں
ان بچوں کا بڑا مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں. ان بچوں کے وسیلے سے دعا مانگو انشاءاللہ رد نہیں ہوگی. ابھی بتا رہا ہوں کتنی تیز اللہ نے دعا قبول کی ان بچوں کی. لہذا میں آپ تمام مرد و عورتوں سے گزارش کرتا ہوں, جو حاجت ہے ان یتیموں کے طفیل مانگو آج شب 2 محرم میں اللہ کی بارگاہ میں. اچھا اگر تو ہم کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اتنی مہلت دے دے, ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. جانتے اس ملعون نے طنز کیا کیا؟ کہتا ٹھیک ہے اگر نماز تم کو بچا سکتی ہے پڑھ لو نماز. بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد بچوں نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا دیے. جانتے ہیں دعا میں کیا کہا؟ صرف اتنا, پالنے والے ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. حارث آگے بڑھا, چاہتا ہے کہ ایک بھائی کا سر قلم کرے, بڑا آگے بڑھ جاتا, پہلے میرا سر قلم کرو. کیوں؟ کہ اس لیے جب مدینے سے چلے تھے اماں نے میرے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا بیٹا اپنے بھائی سے ہوشیار رہنا. اللہ اکبر, صبح کا وقت ہے, سر قلم کیے بچوں کے. اتنے خوبصورت بچے تھے نا, زلفیں تھی. روایت کہتی سر قلم کرنے کے بعد ان دونوں بچوں کے سروں کو ان کی زلفوں سے پکڑ کے لے کے آیا. صبح ابن زیاد کے طرف ایسے حسین بچے تھے, ایسے خوبصورت بچے تھے کہ روایت کہتی ساری شقی القلبی کے باوجود ابن زیاد نے جب پھول سے بچوں کو دیکھا نا, کہتے اٹھتا تھا اور بیٹھتا تھا. کہنے لگا حارث تو اس کو درد نہیں آیا ان یتیم بچوں کو ذبح کرتے ہوئے؟ میں نے زندہ کہا تھا کہ قتل کرنے کو کہا تھا. اب سنیے بچوں کی دعا کتنی تیز قبول ہو رہی. میں نے کہا نا جو دعا ہے ان بچوں کے طفیل مانگیے. اتنے میں اچانک ابن زیاد کا مزاج پلٹا, کہنے لگا اس مجمع میں کوئی ہے؟ بچوں کی دعا کیا تھی؟ خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کرنا. اتنی تیز اللہ نے دعا قبول کی ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے اس مجمع میں کوئی ہے جو جا کر کے ان یتیم بچوں کو وہیں ذبح, اس حارث کو وہیں ذبح کرے جہاں اس نے یتیم بچوں کو ذبح کیا ہے. ایک بندے مومن کھڑا ہوا, اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا, پہلے کوفے میں پھرایا. جو یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے وہ گھر سے باہر آئے. اس کے بعد وہ لے کے آیا فرات کنارے, وہاں جہاں اس نے بچوں کے سر قلم کیے تھے. وہ کہتا جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات, جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ بچوں نے کتنی